السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا
فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قال انما يتقبل اللہ من المتقین۔ جانور پیدا کیے ہیں تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور تارے ہیں تیری ضیاء کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ تمام قولی فعلی مالی عبادتیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جس طرح کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور پھر صلاۃ و سلام نبی رحمت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کا سامان کیا، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے جن کے ذریعے سے ہماری رہنمائی فرمائی، ہمیں اپنے پیغامات سے نوازا، پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہاء، علماء، صلحاء، وعلیکم السلام۔ وہ شخصیات، وہ ہستیاں جنہوں نے اس دین کے پودے کی آبیاری کی، اور آج ہم بہوش و حواس پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ جو ذی قعدہ کا مہینہ جا رہا ہے، اس کے آخری ایام ہیں۔ یہ مہینہ حرمت کے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ، مہینوں کا گننا، مہینوں کی تعداد
عند اللہ اثنا عشر شہرا، اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں۔ یہ تعداد کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی ہے، اس وقت سے مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ تو ذی القعدہ کا مہینہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ یہ مسلسل 3 مہینے آتے ہیں، ذی القعدہ، ذو الحج اور محرم، یہ تینوں ہی حرمت والے ہیں۔ اور پھر ایک اور دوسرے مہینوں میں رجب کا مہینہ ہے جو کہ ان میں شامل کرے، تو پھر 4 مہینے یہ جو ہیں حرمت والے مہینے بنتے ہیں۔ چند ہی دنوں کے بعد ذو الحج کا پہلا عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ ارادہ تھا کہ حج کی مختصر تاریخ کو ذرا آگے بڑھایا جائے، جس طرح کہ گزشتہ جمعہ کے خطبہ میں اس کی ابتدا کی۔ پھر سوچا کہ یہ جو عشرہ ذو الحجہ ہے، ذو الحج کے مہینے کا پہلا عشرہ ہے، اس کے فضائل، اس کی شان و شوکت، اس کی عظمت اس قدر قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہے اور پھر لگنے کی بات نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ جتنی اس عشرے کی عظمت، بڑائی اور بزرگی ہے، جتنی اس کی فضیلت ہے، یہ لکھنے سے بھی ساری دنیا قاصر ہو سکتی ہے اور اس کو سمجھنے سے بھی اور اس کو بیان کرنے سے۔ اس لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 ایام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ایک لامحدود سا سلسلہ فرمایا کہ یہ جو ذو الحج کے مہینے کے پہلے 10 دن ہیں، یہ دنیا جو ہمیں نظر آ رہی ہے کتنی بڑی وسیع و عریض ہے، اور یہ دنوں، سالوں اور صدیوں پر محیط اسی دنیا کا نام ہے۔ تو سالوں، دنوں کی جب بات کی جاتی ہے، پھر اس میں جو اعمال کیے جاتے ہیں ان کی فضیلت کی بات کی جاتی ہے، تو پھر 3 عشرے فضیلت کے، شان کے اعتبار سے بہت اعلیٰ، بہت بلند اور بہت مقام رکھنے والے ہمارے مطالعہ میں آتے ہیں۔ ایک عشرہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، دوسرے نمبر پر محرم الحرام کے مہینے کا پہلا عشرہ، اور ان سے بھی زیادہ عزت و احترام اور شرف رکھنے والا
ذوالحج کے مہینے کا پہلا عشرہ ہے۔ سارا سال عبادت کرنا، ساری زندگی عبادت کرنا، یہ سب کچھ ایک طرف، لیکن ان ایام میں، یہ جو ذوالحج کے 10 ایام شروع ہونے والے ہیں، ان ایام میں کوئی عمل کرنا نیکی کا، خواہ وہ صدقہ خیرات ہو، خواہ وہ نوافلوں کا شمار ہو، یا وہ نفلی روزے ہوں، یا وہ ذکر و اذکار ہو، یا وہ تلاوتیں ہوں، کوئی بھی عمل ہو، وہ ان 10 دنوں کے عمل سے برابر نہیں ہو سکتا۔ اتنی زیادہ فضیلت اور اتنی زیادہ شرف اور اتنا زیادہ مقام رکھتے ہیں یہ 10 دن۔ پوچھا گیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذہن میں کوئی بات آتی تو وہ پوچھ لیا کرتے تھے، اور علم کے لیے ضروری ہے کہ کسی سے پوچھا جائے یا حاصل کیا جائے۔ تو فرمایا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ جہاد سے بھی زیادہ کوئی افضل، اس میں اعمال جو ہم کریں گے وہ جہاد سے بھی زیادہ افضل ہوں گے؟ فرمایا ہاں، اس مہینے کے جو پہلے 10 دن ہیں ان میں جتنے بھی اعمال کرو گے وہ جہاد سے بھی افضل ہوں گے، سوائے ایک آدمی کے کہ جس کا مال بھی جہاد میں جانے کے بعد واپس نہ آئے اور اس کی جان بھی واپس نہ آئے۔ صرف وہ آدمی، اس کا عمل ان 10 دن کے ایام سے آگے بڑھ سکتا ہے، شان زیادہ، مقام زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی ان 10 دنوں میں کوئی بھی آپ عمل کریں وہ باقی سارے سال کے اعمال سے ان کا شان زیادہ ہوگا، ان کی عظمت زیادہ ہوگی، ان کی بزرگی زیادہ ہوگی، ان کا مقام زیادہ ہوگا۔ وقت بہت جلدی سے گزر رہا ہے، تو ان 10 دنوں کے اعمال میں سے پہلا عمل، میں کچھ اعمال بتاتا ہوں، شاید کہ احباب توجہ دیں جن تک میری آواز جا رہی ہے، ان باتوں پر غور کریں اور ان کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی کوشش کریں، شاید کہ ہمارے لیے نجات کا یہ چیزیں اسباب بن جائیں۔ پہلی بات جو یاد رکھنے والی ہے ان 10 دنوں کے لیے، وہ بہت آسان ہے اگر کوئی سمجھے تو، نہ سمجھے تو اتنی مشکل ہے کہ دنیا کی جو مصروفیتیں ہیں، دنیا کی محبت ہے، یہ غالب آ جائے گی اور آدمی لاپرواہ ہو کر اس بات سے آگے گزر جائے۔ بہت آسان ہے۔ ذوالحج کا چاند نظر آئے تو سب سے پہلا کام جو کرنا ہے آپ لوگوں نے، اور مجھے اللہ توفیق عطا فرمائے، دعا کرنا ہے، دعا پڑھنا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان، کہ اے اللہ یہ جو ذوالحج کا چاند طلوع ہو رہا ہے یہ ہمارے لیے امن اور ایمان کا ذریعہ بنے، ہمارے ایمان کو اس سے روشنی ملے، ہمارا ایمان اس کے ذریعے سے تجدید ہو اس کی، اور ہمارا ایمان تازہ ہو اور امن اور سکون کا یہ سبب بنے۔
والسلامۃ والاسلام، اور ہمارے لیے یہ چاند سلامتی کا باعث ہو، سلامتی والا ہو، اور اسلام تو سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین، جس طرح کے خطبہ جمعہ کے میں نے یہ آیت تلاوت کی تھی کہ اللہ سے ڈرو جہاں تک کہ ڈرنے کا حق ہے، اور اس دنیا سے جانا تو مسلمان ہو کر جانا، فرما برداری کی حالت میں اس دنیا سے جانا۔ یہ قرآن کریم کا پیغام جو قرآن پاک میں موجود ہے، اور پھر حدیث پاک سے یہ جو دعا ثابت ہے کہ چاند دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں، والسلامۃ والاسلام، اس چاند کو ہمارے لیے، ہمارے دین اسلام کے لیے سلامتی کا باعث اے اللہ اس کو بنانا۔ اور پھر چاند کو مخاطب ہو کر اس دعا میں بندہ کہتا ہے ربی و ربک اللہ، اے چاند یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے۔ یہ ایک مومن کے عقیدے کی بات ہے، مسلمان کے عقیدے کی بات ہے کہ مسلمان سمجھتا ہے کہ ہر چیز کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ تو یہ دعا تھی جو یہ چاند نظر آنے کے بعد ایک مسلمان جو ہے کوشش کر کے، محنت کر کے، یہ تھوڑے سے لفظ ہیں، ان کو یاد کر لے اور ان کے معنی پر غور کر لے۔ دوسری بات تکبیریں کہنا ہے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ۔ اب اس کو ذرا مجموعہ بنائیں تو اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ شکل بنتی ہے۔ تو تکبیریں زیادہ سے زیادہ کہیں تاکہ اللہ کے ذکر کرنے والوں میں ہمارا شمار ہو۔ ویسے ذکر صرف زبان سے تکبیریں کہنا ہی نہیں، بلکہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا اور دعائیں مانگنا، حتیٰ کہ دین اسلام کے ہر حکم پر عمل کرنا، یہ سب ہی ذکر میں شامل ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر جس بندے نے قربانی کا ارادہ کیا ہو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، چاند نکلنے سے پہلے اپنے بال اور ناخن کاٹ لے، چاند نکلنے کے بعد اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اور چوتھے نمبر پر روزہ رکھنا ہے ان 10 دنوں میں، یعنی پہلے 9 دن اگر کوئی بندہ روزے رکھتا ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے کہ ان روزوں کے برابر شاید سال کے کوئی روزے بھی ان کے برابر نہ ہو سکیں، جتنی زیادہ فضیلت ہے ان 9 روزوں کی۔ اور پھر خاص طور پر ذو الحج کی 9 تاریخ کا روزہ، جسے ہم عرفہ کا روزہ کہتے ہیں، وہ رکھنے سے تو آدمی کے 2 سال کے گناہ جو ہیں وہ اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں، ایک گزشتہ سال کے اور ایک موجودہ سال کے۔ اور 5ویں نمبر پر قرآن کی تلاوت ہے، ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں، بلکہ کوشش کریں کہ قرآن کریم ان 10 دنوں میں مکمل طور پر پڑھا جا سکے۔ نمبر 6 ذکر، وہ پیچھے گزر چکی ہے بات، اور نفلی روزے اور نوافل۔ اور پھر 7 نمبر پر نوافل ہیں، 8 نمبر پر دعائیں ہیں کہ ان 10 دنوں میں دعائیں زیادہ سے زیادہ مانگی جائیں، اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، معاشرے کے لیے، ملکی سلامتی کے لیے۔ خاص طور پر اذان کے بعد سے لے کر جماعت کھڑی ہونے تک، یعنی اقامت تک قبولیت کا ٹائم ہے۔
اور پھر صدقہ خیرات بڑھ چڑھ کر ان 10 دنوں میں کریں، اور پھر سب سے آخری جو چیز ہے وہ ہے خیر خواہی۔ خیر خواہی ایک ایسا عمل ہے کہ بندہ کسی انداز سے بھی کر سکتا ہے، خواہ بندے کے پاس کوئی مال و دولت ہو یا نہ ہو، کوئی کتنا غریب اور کنگال کیوں نہ ہو، دوسرے مسلمان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ پیدا کر سکتا ہے اپنے آپ میں۔ ان تمام چیزوں سے زیادہ ضروری باتیں ابھی کچھ رہ گئی ہیں جو ان 10 دنوں سے متعلق ہیں، جلدی سے میں وہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلے نمبر پر ہے کہ ان دنوں میں ہم قربانی کا جانور خریدتے ہیں، یا پہلے سے خریدا ہوا ہو تو اس کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، ذرا اچھی اس کی پرورش کرتے ہیں تاکہ اللہ رب العالمین کے ہاں ہماری قربانی جو ہے وہ قبولیت کا درجہ پائے۔ تو اس کے لیے 4 جانور آتے ہیں قرآن و حدیث میں، ایک بکرا ہے، اور پھر اس کی مؤنث، اسی طرح چھترا، دمبا اس کی مؤنث، اور پھر گائے، اور پھر اونٹ۔ باقی جانور جو ہیں ان میں علماء کے کچھ اختلافات بھی ہیں، لیکن ان 4 جانوروں میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی کی جائے گی، اور اونٹ کی قربانی میں 10 حصے، جبکہ گائے کی قربانی میں 7 حصے شامل کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح ان جانوروں کا دوندہ ہونا بھی ضروری ہے، جبکہ جو چھترا ہے، چھتری ہے بھیڑ کا، وہ سال کا ہو تو بہت زیادہ اچھی بات ہے، یا اگر کسی اور سے آدمی نے خریدنا ہے تو پھر کم از کم وہ سال کا لگتا ہو، اتنا موٹا تازہ، اتنا اچھی شکل و صورت کا ہو کہ وہ لگتا ہو کہ وہ سال کا ہوگا، کیونکہ اسلام میں بہت سہولتیں بھی رکھی ہوئی ہیں، دین اسلام بہت آسان ہے۔ اب بات کریں عیب کی، تو سب سے پہلے قربانی کے جانور کو دیکھیں کہ وہ اس کا کان کٹا ہوا نہ ہو، کان کو اچھی طرح دیکھ لیں، اس کی آنکھوں کو اچھی طرح دیکھیں کہ وہ کانا نہ ہو، اور پھر وہ ٹانگوں کو دیکھیں کہ وہ لگڑا نہ ہو، یا اتنا کمزور نہ ہو کہ وہ اپنا وزن بھی نہ اٹھا سکے، چل نہ پھر نہ سکے، تو بیمار نہ ہو۔ اس طرح کے جانور جو ہیں اللہ کے ہاں قبولیت